السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والزاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی وقار، آئیے ہمارا سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ عند الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم پردے کے تعلق سے گفتگو کریں گے کہ پردے کی اہمیت کیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک بحران برپا ہے کہ آخرکار یہ مسلم سماج کی جو عورتیں ہیں یہ پردہ کیوں پہنتی ہیں۔ اس پردے کو ختم ہونا چاہیے، اس کے رواج کو نیست و نابود کر دی جائے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ نعرہ تکبیر کے پرزور سوز و ساج سے، نعرہ تکبیر کے پرزور سوز و ساج سے، قصر باطل تھر تھرا اٹھا تیری آواز سے۔ شام کفر و شرک میں پھر ہو گیا باطل غروب، شام کفر و شرک میں پھر ہو گیا باطل غروب، سیرت مسکان کے اس زینبی انداز سے۔ دولت پردہ ہے کتنی قیمتی تیرے لیے، دولت پردہ ہے کتنی قیمتی تیرے لیے، درس لے میری بہن اس شیرنی جاواز سے۔ اور کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے، برکتیں پردے میں کتنی ہیں ذرا پوچھو تو صحیح، برکتیں کتنی ہیں پردے میں ذرا پوچھو تو صحیح، کربلا بغداد سے، اجمیر سے، شیراز سے۔ عزت خاتون ہے محفوظ پردے میں خلیل، کاش واقف دختر اسلام ہو اس راج سے۔ عزیزان گرامی وقار، آج پوری دنیا کے اندر ایک عجیب بحران برپا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردہ کیوں کرتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو امریکہ، برطانیہ، نیوزی لینڈ، سوئٹزر لینڈ، لبنان، جرمنی، ان ممالک میں جو بے حیائی ہے، جو قرآنیت ہے، جو ننگا پن ہے، جو گھنونا پن ہے، اسے ہندوستان کی سرزمین پر یہی ناچ، یہی ننگا پن، یہی گھنونا پن، یہی بے حیائی اس ہندوستان کے اندر بھی جاری اور ساری ہو۔ یہ ان کمبختوں کی سازش ہے۔
اللہ ہندوستان کے امن و امان کو ختم کرنے کی سازش میں لگے ہوئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان دنیا کا نمبر 1 ملک بنے. یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان پوری دنیا کے اندر نمایاں مقام حاصل کرے، کیونکہ ان کی ذہنیت خراب ہے، ان کی سوچ خراب ہے، ان کی فکر غلط ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جس طریقے سے امریکہ میں لڑکیوں کے جسم پر لباس نظر نہیں آتا، لڑکیوں کے ساتھ جو بے حیائی جو ہوتی ہے، وہ ہندوستان کے اندر بھی یہ رواج پیدا ہو جائے، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو ہندوستان کا وفادار کہتے ہو، ہندوستان پر جان فدا کرنے والے کہتے ہو، اپنے آپ کو دیش بھکت کہتے ہو. لعنت ہے ایسے دیش بھکت پر جو ہندوستان کو غلط راستے پر لے جا رہا ہے. لعنت ہے اس شخص پر جو ہندوستان کے اندر عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیل واڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے لوگوں پر لعنت ہے. صدیاں گواہ ہے، اتہاس ہے، تاریخ ہے کہ ہندوستان ہمیشہ سے باعزت تھا اور ہے، اور ہندوستان ہمیشہ باعزت رہے گا، کیونکہ یہ ہندوستان یہ اپنے آپ کو دیش بھکت کہتے ہیں، کم بھکت. ان کے باپ کا اتہاس بھی ہندوستان کے اندر نہیں ہے. اگر ہند کی تاریخ دیکھنی ہے تو تاریخ پڑھو اور ہماری تاریخیں دیکھو کہ ہندوستان کو خوبصورت ہم نے بنایا ہے. ہندوستان میں جو تہذیب و ثقافت نے جو جنم لیا ہے، بہترین تہذیب نے، وہ یہی مذہب اسلام نے ہندوستان کو تحفے کے طور پر عطا کیا ہے. لیکن اگر آپ کی یہ شاعری سے یہ سوچ ہے کہ ہندوستان میں برائیاں جنم لینے لگے، ہندوستان میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی جیسا ماحول قائم ہو جائے، تو اللہ کی سوچ کو کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دے گا. کیونکہ یہ ملک پہ اللہ رب العزت کا بے حد فضل ہے، اس کا کرم ہے. یہی وہی ہند ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی ہندوستان کی خوبصورت سرزمین پر تشریف لائے. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہند کی سرزمین پر تمام ملائکہ کے سردار، یعنی تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین سب سے پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان میں سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اسی ہندوستان میں سب سے پہلے ہے. اگر اس ہند کا مقام بلند نہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کبھی نہ تو آدم کو بھیجتا، نہ جبریل کو بھیجتا، نہ خود مصطفیٰ کے نور کو اس ہندوستان کی سرزمین پر بھیجتا. سب سے پہلے نبی آدم اسی ہندوستان میں، مصطفیٰ کا نور ہندوستان میں. دنیا کی تاریخ اٹھا لو کہ جتنے اولیاء اللہ ہندوستان کی سرزمین پر ہے، کسی بھی ملک میں نہیں. یہ ہندوستان پر رب کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو کچھ چیزیں، کچھ حدیث سے بتا رہا ہوں جس سے پردے کی اہمیت آپ سمجھ لیجئے گا. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں میں آپ کو کہ گولی ہوتی ہے نا بچے جو کھاتے ہیں، 1 روپے کی آتی ہے ایک، وہ تو اس پر جو لولی پاپ جو ہوتی ہے اس پر پنی لپٹی ہوئی ہوتی ہے، ایک پہ
पन्नी लिपटी हुई होती है और एक को पन्नी उपाड़ दीजिए, एक को पन्नी के साथ दूसरी पन्नी हटा दीजिए, दोनों को जमीन पर गिरा दीजिए, दोनों को जमीन पर गिरा दीजिए और जो इनकी जो सोच है इनमें से किसी को बोले कि इनमें से एक खाना है, आपको कौन सी खाओगे? इनमें से एक आपको पसंद करना है, कौन सी करोगे? तो फौरन पन्नी वाली आप उठा लोगे, जो बेपन्नी की उसको छोड़ दोगे। क्यों? बोले अरे ये साफ सुथरी है, ये साफ सुथरी है, इसके अंदर मिट्टी नहीं लगी हुई है, इसके अंदर कोई ऐब नहीं है। भाई उसको भी तो उठाइए, ये भी जो टापी ये है वही है, इसको क्यों नहीं उठा रहे? बोले नहीं। क्यों? अरे इसके अंदर गंदगी लग गई है, इसके अंदर गंदगी लग गई है, इसके अंदर ऐब पैदा हो गया है। इसी तरीके से एक पर्दे की अहमियत है कि औरत जब तक पर्दे के अंदर रहती है वो महफूज और मामून रहती है, और जब तक पर्दे के अंदर रहेगी वो महफूज रहेगी, और जैसे पर्दे से बाहर आ गई तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस औरत का क्या हाल होगा। मिसाल के तौर पर आज हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पर, तमाम लोगों की तो बात नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौटंकी ऑर्केस्ट्रा वगैरह मंगवाते हैं, डांस वगैरह करवाते हैं। तो उस औरतों को क्या कहते हैं? अरे ये औरत गलत है। क्यों? अरे जो मजमे आम में जो औरत आ जाए वो औरत कैसी होगी? जो औरत मजमे आम में आ जाए वो औरत सही नहीं होगी, कहते हैं ना। क्यों? वो मजमे आम में तमाम लोगों के सामने आ गई, एक साथ पैसा देती है, वो उसको छोड़ता है, वो उसको कुछ करेगा, वो उसको कुछ करेगा। क्यों? वो कुछ कर भी नहीं सकती, वो पैसे पाए। और एक औरत जो पर्दे के साथ अगर रास्ते में सफर करे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उस औरत को कुछ कह सके। और जो बेपर्दगी औरत होती है, जो पर्दे के साथ नहीं होती, अगर वो सफर करेगी उसको हर कोई देखेगा। कैसी कैसी नजरें लोग जमाए बैठे हैं। आज कुछ नौजवान किस्म के लोग, अगर इसी पुल की बात कर रहा हूं मैं, अगर इस पे मौजूद हो, वहां से एक लड़की निकल जाए, कुंवारी लड़की निकल जाए, तो क्या लड़के उसको नहीं देखेंगे? हो सकता है कहीं देखे भी नहीं, हो सकता कोई देखे, उनके जहन में ख्याल भी ना आए गलत। लेकिन कुछ लोग, 10 लोग बैठे होंगे, उनमें से एक ऐसा भी होगा जो उसके दिल में गलत ख्याल पैदा हुआ। लेकिन यही पर्दा पड़ा हुआ होता तो हरगिज उसके दिल में गलत ख्याल पैदा नहीं होता, क्योंकि पर्दा में वही रहता है जो इज्जत और मकाम वाला होता है। पर्दे में वही रहता है जो इज्जत और मकाम वाला होता है, जिसकी अजमत बुलंद होती है, वो इज्जतदार होता है, जो पर्दे के अंदर रहता है। फिर मिसाल दे रहा हूं, गौर सुनिएगा। कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान तो कब्रों पे मिट्टी पड़ी रहती है, तो उस कब्रों की हम कोई अहमियत नहीं समझते, उस कब्रों की अहमियत नहीं समझते। लेकिन जिस कब्र पे हरी चादर पड़ी हो तो हम फौरन उसकी इज्जत करने लगते हैं, फौरन उसकी इज्जत करने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि आम कब्र ये भी है, कब्र ये भी है, फिर एक हरी चादर जिस पर पड़ी हुई है उसकी इज्जत इतनी क्यों, और जो जिस पर नहीं पड़ी है उसकी बेइज्जती इतनी क्यों, उसकी इज्जत क्यों नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कब्रिस्तान में बेशुमार कब्रें हैं, तो मिट्टी जिस पर पड़ी होती है तो आदमी सोचता है आम कब्र है, आम कब्र है, सभी की कब्र है। लेकिन जिस पर चादर पड़ी हुई होती है आप फौरन अदब से खड़े हो जाते हो, अदब से खड़े हो जाते हो, फातिहा पढ़ोगे, अरे इस चादर, इसका अदब करो। क्यों? अरे ये कोई आम इंसान की कब्र नहीं है, ये किसी अल्लाह के नेक बंदे की कब्र है, ये किसी अल्लाह के नेक बंदे की कब्र है, क्योंकि इस पर हरी चादर पड़ी हुई है। इससे पर्दे का अंदाजा लगा सकते हैं। एक साहब थे, उनसे कहा गया कि जाओ वो अलमारी में जो किताबें रखी हैं, अलमारी में किताबें रखी हैं, जाओ बुखारी ले आओ। फौरन गया, पूरी बुखारी इधर तलाशा उधर तलाशा, नहीं मिली। उसी में जाओ तिरमिज़ी रखी हुई है, गया नहीं तलाशा, खूब तलाशा है, मिली नहीं रही है, दोबारा आया है, बोले नहीं मिल रही है, चलो इब्ने माजा उठा लाओ। फिर देखा इधर उधर, और बोलेंगे मिली नहीं है, बहुत किताबें रखी है, कहां ढूंढूं इब्ने माजा? बोले चलो रद्दुल मुहतर उठा लाओ। रद्दुल मुहतर देखा, अरे इधर उधर देखा, बोले वो भी नहीं मिल रही है, किताबें इतनी है कहां ढूंढूं? बोले जाओ कुरान उठा लाओ, कुरान उठा लाओ। गया, फौरन उठा
اٹھا کے لے آیا. پوچھا مجھے کہا صاحب آپ سے ترمذی اٹھانے کے لیے کہا, آپ نے کہا مل نہیں رہی ہے. ابن ماجہ بولے نہیں ملی, داؤد بولے نہیں ملی, رد المحتار بولے نہیں ملی, مسلم بولے نہیں ملی, مشکات بولے نہیں ملی, بخاری بولے نہیں ملی, قرآن کیسے مل گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں گیا تو میں نے دیکھا تمام کتابیں ایک جیسی ہیں, تو سمجھ میں نہیں آ رہا کون بخاری ہے, کون مسلم ہے, کون مشکات ہے, کون ابن ماجہ ہے. بولے پھر قرآن کیسے سمجھ میں آیا؟ بولے گیا جس کتاب پر پردہ تھا, گلاف چڑھا ہوا تھا, اسی کو اٹھا لایا, اسی کو اٹھا لایا. کیا مطلب؟ تمام کتابیں عزت والی تھی, لیکن جس پر گلاف چڑھا ہوا تھا, جس پر کپڑا لگا ہوا تھا, جس پر پردہ لگا ہوا تھا, اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے, یہ بڑی مقدس کتاب ہے. خانہ کعبہ پہ گلاف کس لیے چڑھایا جاتا ہے؟ یہ بھی اللہ کا گھر ہے, اس پہ گلاف چڑھا ہے, تمام اللہ کے گھر ہے. مسجد, قرآن یہ بھی اللہ کا کلام, مسجد یہ بھی, خانہ کعبہ وہ بھی. خانہ کعبہ پہ گلاف چڑھاتے ہیں, قرآن پہ گلاف چڑھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ کوئی عام گھر نہیں ہے, یہ کوئی عام گھر نہیں ہے. جس طریقے سے مسجد یہ بھی اللہ کا گھر, لیکن جو مقام خانہ کعبہ کا ہے وہ اس مسجد کا نہیں ہے, جو مقام خانہ کعبہ کا ہے وہ اس گھر کا نہیں. مثال کے طور پر آپ اس گھر میں نماز پڑھو گے تو آپ کو کم ثواب, یہی مسجد نبوی میں پڑھو گے آپ کو زیادہ ثواب, مسجد حرام میں پڑھو گے آپ کو زیادہ ثواب, کیوں وہ بھی اللہ کا گھر ہے, یہ بھی اللہ کا گھر ہے, یہاں ثواب کم کیوں ہے؟ اسی طریقے سے خانہ کعبہ وہ بھی اللہ کا گھر, یہ بھی اللہ کا گھر, لیکن اس پہ پردہ ڈال دیا ہے تو اس کا مقام اللہ نے بلند کر دیا ہے. اسی طریقے سے اور بھی کتابیں, دینی کتابیں, لیکن قرآن پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے, اس کی عظمتیں بڑی بلند ہیں. اسی طرح قبرستان میں بے شمار قبر ہے, لیکن چادر کسی قبر پر ڈال دی جاتی ہے اللہ کے نیک بندے پر, وہ یہ عام قبر نہیں ہے, کوئی عظیم قبر ہے, اس کے اندر کوئی عام انسان نہیں ہے, بڑا عظیم انسان ہے. عزیزان گرامی وقار, تو ان کی جو سوچ ہے کہ ہندوستان سے یہ تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے, ان تمام چیزوں کو جو رسمیں چل رہی ہیں ان کو ختم کر دی جائے, اسلام کے جو اصول ہیں ان کو ختم کر دی جائے, اسلام کا جو پیغام ہے ان کو ختم کر دی جائے, مسلم سماج جس اعتبار سے رہتے ہیں اس کو ختم کر دی جائے. تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا سے اسلام کو ختم کر دی جائے تو اپنے باپ دادا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, تمہارے باپ دادا نے پہلے بھی کوشش کی تھی, ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں, تمہاری اولاد بھی کوشش کرے گی, لیکن نہ تو اسلام تب مٹا تھا, نہ اسلام اب مٹا ہے, اور نہ اسلام صبح قیامت تک مٹے گا. شاعر کہتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا ہی تم اس کو دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا. اور نہیں تو اٹھاؤ حضرت خالد بن ولید کی تاریخ, 16,000 یہودیوں کا مجمع, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے, صحابہ کرام میں جو سپہ سالار تھے, سپہ سالار پیغمبر اسلام کے سامنے موجود, بولے تمہارے ساتھ کتنا بھیج دیے جائے؟ تمام لوگ بولتے رہے. خالد بن ولید کی باری آئی, وہی صحابہ کہہ رہے یا رسول اللہ 16,000 کے مقابلے میں 15,000 کافی, کسی نے کہا ہم 10,000 کافی, کسی نے کہا 5,000 کافی, کسی نے کہا 1,000 کافی. حضرت خالد بن ولید سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے. پیغمبر اسلام نے فرمایا خالد آگے چلے آؤ. خالد بن ولید اس مجمع کے اندر تم سپہ سالار ہو, اور 16,000 یہودیوں کے مقابلے میں کتنے بھیجے جائے تمہارے ساتھ؟ تم ہی سپہ سالار ہو گے. اب بتا دو, تاریخ ہے کہ خالد بن ولید نے عرض کیا یا رسول اللہ, اس خالد بن ولید کے ماں باپ یا رسول اللہ ابا قربان, 16,000 یہودیوں کے مقابلے میں ایک خالد بن ولید اکیلا کافی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 16,000 یہودیوں کے مقابلے میں خالد بن ولید اکیلا کافی. اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت ہو یا نہ ہو, ہم مجمع نہیں کرتے. اسلام نے جو ایمان دیا ہم ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں. ابھی آپ نے ہندوستان کی سرزمین پر ایک ریاست ہے کرناٹکا,
جس کے اندر ایمان کی حرارت ہوتی ہے نا وہ مجمع نہیں دیکھا کرتی. بدر کی تاریخ دیکھ لو، حنین کی تاریخ دیکھ لو، اور جو بھی ہے وغیرہ وغیرہ. پردے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورتوں پر پردہ لازم ہے، عورت پردے کی چیز ہے، کیونکہ جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. شیطان اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے دل میں طرح طرح کے خیال پیدا کرتا ہے. جامع ترمذی کی روایت، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت آنگن میں نماز پڑھے اس سے بہتر ہے کہ اپنے مکان میں نماز پڑھے. عورت آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے مکان میں نماز پڑھے، اور مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اندر والی جو کوٹری ہے اس میں نماز ادا کرے. کہ عورت ایک پردے کی چیز ہے. اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا ہے، اور پردہ شروع سے چلا آ رہا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے نبی کے ساتھ تھی. ام سلمہ میں اپنے نبی کے ساتھ تھی، اور ساتھ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. اتنی دیر کیا گزری کہ حضرت عبداللہ بن مکتوم صحابی رسول عبداللہ بن مکتوم وہ رسول اللہ کے پاس آئے، لیکن وہ صحابی نابینا تھے. نابینا یعنی جنہیں دکھتا نہیں تھا. جب وہ تشریف لائے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا حضرت میمونہ حضرت ام سلمہ سے کہ پردہ کرو، پردہ کرو. تو دونوں ازواج مطہرات عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، عبداللہ بن مکتوم یہ اندھے ہے، نابینا ہے، انہیں دکھتا نہیں ہے. میرے نبی نے دونوں ازواج مطہرات سے فرمایا اے ام سلمہ اور میمونہ، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ اگر وہ اندھی ہے تو تم دونوں تو اندھی نہیں ہو. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا یہ بھی ناجائز و حرام، اور اپنے آپ کو دکھانا یہ بھی ناجائز و حرام. عزیزان گرامی وقار، تو پردے کی بڑی اہمیت ہے. عورتوں کو اپنی بچیوں کو شروع سے ہی عادت ڈلوائے پردے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے کہ اپنے سارے جسم کو چھپائے لیکن اپنی آنکھوں کو کھلی رکھے، اور وہ اس لیے کہ جب راستے میں تو جائے تو تجھے نقصان نہ ہو جائے، تاکہ تو دیکھتی رہے. تو پردے کا بڑا خیال رکھیں. دوسری بات یہ کہ طرح طرح کی جو بندشیں جو لگ رہی ہیں، پابندیاں جو لگ رہی ہیں، یہ بھی قیامت کی بے شمار علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تو آپ اس کا خیال رکھیں اور پردے کا زیادہ سے زیادہ حکم دیں. جہاں تک ہو سکے اپنے گھر سے ماں، بہنیں اور بیویاں جو بھی ہوں خیال کریں کہ پردے سے باہر نہ جائیں. گھر سے جب بھی نکلیں پردے کے ساتھ نکلیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بات اتنی نکل گئی، کچھ چاہے کہ حدیث سنا دیں آپ کو، لیکن حدیث پہ اب ٹائم ہو گیا، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بیان ہوگا.